تم دونوں کی تیاری ہو گئی؟ شام کی فلائٹ ہے۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر آغا ہاشم نے ناشتہ کرتے نائل اور فاضیہ کی طرف دیکھا، جس پر نائل نے سر اثبات میں ہلاتے ہوئے فاضیہ کی طرف نگاہ کی، جیسے اس کے انکار کا منتظر ہو، مگر اس کی خاموشی پر وہ حیران ہوا۔ مگر ہم تو بائی روڈ جانے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، علیشا نے جیسے آگاہ کیا تھا۔ تم لوگ شوق سے بائی روڈ چلے جانا بعد میں، مگر فی الحال تو یہ دونوں میاں بیوی اپنے نکاح کی دعوت کھانے جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں تم لوگوں کا ساتھ جانا کچھ بہتر نہیں لگے گا۔ بات کا پروگرام رکھ لو۔ آغا ہاشم کے دو ٹوک انداز پر جہاں رخسار بیگم اور علیشا کے سینوں پر چھریاں چلی تھیں، وہاں ریدا بھابھی اور فاضیہ کے دلوں میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ مگر چچا جان، علیشا نے تیاری کی ہوئی ہے۔ رخسار بیگم کو کہاں گوارا تھا ان کا یوں جانا۔ کوئی بات نہیں، ان کے آنے کے بعد عامر کے ساتھ علیشا، سمرہ اور باقی بچے بھی چلے جائیں گے۔ سعد اور ہادیہ کے پیپر بھی ہو جائیں گے تب تک۔ آغا ہاشم نے جیسے بات ہی ختم کر دی۔ فاضیہ نے فاتحانہ نگاہوں سے رخسار بیگم اور علیشا کے غصے اور جلن کی ملی جلی کیفیت کو ملاحظہ کیا۔ میں بھی چلتی ہوں، ابھی مجھے پیکنگ بھی کرنی ہے۔ فاضیہ تمکسر اڑاتی نظروں سے علیشا کو دیکھتی جتا کر بولی، جیسے اس کی حالت کا مزہ لے رہی ہو۔ دوسری طرف نائل نے کچھ جانچتی نگاہ اس پر مرکوز کی، جو رات کے برعکس اب ریلیکس تھی۔ حالانکہ نائل کو یہی لگا تھا کہ وہ انکار کر دے گی جانے سے، مگر کہیں آغا جان کے فیصلے کے اندر کسی اور کی مرضی یا شرط۔ اوف! نائل کے ذہن میں جیسے خیال لپکا، اور پھر وہ کچھ سمجھتا مسکراتا ہوا پانی کا گلاس منہ کو لگا گیا۔ اس نے صبح فاضیہ کو آغا ہاشم کے ساتھ لان میں چہل قدمی کرتے دیکھا تھا، اور اب آغا ہاشم نے جس طرح علیشا کا جانا کینسل کیا تھا، اس سے یہ بات واضح تھی کہ فاضیہ نے وہاں جانے کی شرط یہی رکھی ہوگی۔ تمہیں اتنا اترانے کی ضرورت نہیں ہے لڑکی، 2 دن کے لیے جا رہی ہو میرے بیٹے کے ساتھ، ساری عمر کے لیے نہیں۔ میں چاہوں تو نائل ایک قدم بھی تمہارے ساتھ نہ چلے، مگر مجھے چچا جان کے فیصلوں پر اعتراض کرنا مناسب نہیں لگ رہا، کیونکہ ہم خاندانی لوگ ہیں، بڑوں کی عزت کرنے والے۔ تمہاری ماں کی طرح نہیں، جو تمہیں اتنا نہیں سکھا سکی کہ بڑوں سے بات کس طرح کرتے ہیں۔ وہ شام کو تیار ہو کر جب باہر نکلی تو رخسار بیگم کہے بنا نہ رہ سکی۔ ان کو رہ رہ کر آغا ہاشم پر غصہ آ رہا تھا، مگر ابراہیم آفندی کی وجہ سے چپ رہ گئی۔ میرا آپ کے ساتھ اس وقت بحث کا موڈ نہیں ہے، کیا ہے نا؟ میں جلے کو اور جلانے کے حق میں نہیں ہوں۔ فاضیہ نے طنز علیشا کی طرف دیکھا، جو نائل کے ساتھ کسی لمبی بحث میں مصروف تھی۔ تمہیں لگام کس طرح ڈالنی ہے پتہ ہے مجھے، بہت جلد اس گھر سے جانے والی ہو تم۔ یہ بھی وقت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے خیال میں اب آپ کو اپنی بھانجی کے آنسو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ کافی دل برداشتہ سی میرے شور سے تسلیاں حاصل کر رہی ہے۔ فاضیہ نے کاٹدار نگاہ ان پر ڈالی اور آغا ہاشم کی طرف بڑھ گئے۔ عامر ان کو ایئرپورٹ چھوڑنے آیا تھا۔ سارا رستہ جس طرح خاموشی سے کٹا تھا، اسی طرح دونوں کا پہلا ہوائی سفر بھی خاموشی کی نظر ہوا تھا۔ وہ دونوں جب ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو موسیٰ ان کو لینے کے لیے آگے بڑھا۔ کیسی ہیں آپ بھابھی؟ موسیٰ نے نائل سے ملنے کے بعد فاضیہ سے دریافت کیا، جس نے فقط سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اور گھر میں سب کیسے ہیں؟ ان دونوں کے گاڑی میں بیٹھنے پر وہ گاڑی ریورس کر کے مین روڈ پر لاتا پوچھنے لگا۔ سیدھی طرح پوچھو کہ سمرہ کیسی ہے؟ گھر والوں کا ایسے پوچھ رہے ہو جیسے کبھی بات نہیں ہوئی۔ عامر سے پل پل کی خبر لینے والا مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ نائل کی اتنی صاف گوئی پر وہ فاضیہ کے سامنے جیسے شرمندہ سا ہو کر نائل کو گھورنے لگا، جس پر ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ بھابھی، آپ نے اتنا بے لگام کیوں کیا ہوا ہے اسے؟ یہ پہلے سے زیادہ بدتمیز ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے پیچھے بیٹھی فاضیہ کو گفتگو میں شامل کیا، جس کی نظریں اگرچہ موبائل پر تھیں، پر دھیان سارا ادھر ہی تھا۔ تمہیں لگتا ہے
کہ میں اپنی لگامیں کسی کے ہاتھ میں دے سکتا ہوں؟ نائل نے فاضیہ کے بولنے سے پہلے بول کر جیسے کچھ جتایا۔ خیر اب یہ بھی نہ کہو، میں نے جب آنے کا بولا تھا تو تم نے یہی کہا تھا، اگر بھابھی رضامند ہوئی تو آ جائیں گے ورنہ نہیں۔ موسیٰ نے اسے کچھ دن پہلے کی بات یاد کروائی جس میں نائل فاضیہ کے سامنے کچھ جزبوز ہوا، جبکہ فاضیہ نے اپنی مسکراہٹ روکنے کو چہرہ موڑ لیا تھا، مگر نائل نے بیک مرر سے اس کی مسکراہٹ کی جھلک دیکھی اور موسیٰ کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا جو فقط کندھے اچکا کر رہ گیا۔ فاضیہ اور نائل کا استقبال بہت اچھے طریقے سے کیا گیا، اور جس طرح سب نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، فاضیہ تو حیران رہ گئی تھی، بلکہ حیران تو منظر بیگم بھی رہ گئی تھی فاضیہ کے اچھے اخلاق پر، جو اتنا زیادہ بول تو نہیں رہی تھی مگر سب سے اچھے طریقے سے پیش آنا ہی ان کو چونکانے کا باعث بنا تھا، ورنہ رخسار بیگم کی کال کے بعد وہ پریشان تھی کہ فاضیہ یہاں صرف کسی تماشے کے لیے ہی آ رہی ہے۔ مگر فاضیہ کا یوں دھیمے سے سب کو مسکرا کر جواب دینا ان کو اچھا لگا تھا۔ جاؤ موشی بیٹا، بھابھی کو ان کا کمرہ دکھا کر آؤ تاکہ فریش ہو کر یہ ڈنر کر لیں، منظر بیگم نے اپنی اکلوتی بیٹی مشال سے کہا، جو سر ہلاتی ہوئی اٹھ گئی۔ فاضیہ بھی اس کی رہنمائی میں کمرے میں چلی آئی۔ آپ فریش ہو جائیں، ڈنر پر ملتے ہیں، مشال نے کہتے ہوئے چلی گئی۔ فاضیہ نے پستہ کلر کا ایک اچھا سا ڈیزائنر سوٹ نکالا اور واش روم میں گھس گئی۔ جب وہ 10 منٹ بعد نکلی تو نائل کو بیڈ پر لیٹے پایا جو موبائل کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ فاضیہ دیکھ رہی تھی کہ جب سے وہ اسلام آباد آئے ہیں نائل موبائل کے ساتھ ہی گم تھا، اور یہ بات اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ دوسری طرف ہے کون۔ اوکے یار، میں ذرا فریش ہونے لگا ہوں، پھر بات کرتے ہیں، نائل نے کہتے ہوئے کال بند کی اور اس کی جانب دیکھا جو گیلے بالوں کو سلجھاتی اس کی نظروں کو اپنے وجود میں الجھا گئی۔ فاضیہ جو اسے فون میں مصروف دیکھ کر ایزی ہو کر اپنے کام میں مصروف تھی، مگر اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کرتی جھجک سی گئی۔ پاس کرسی پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر ایک طرف کندھے پر رکھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آخر جھنجھلائی وہ کہہ اٹھی۔ مجھے تو تم سے بہت سارے مسئلے ہیں، ایک ایک کر کے بھی بتاؤں تو صدیاں لگیں، مگر فی الحال یہ بتاؤ تمہیں علیشا سے کیا مسئلہ ہے؟ نائل اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اس سے کیا مسئلہ ہونا؟ ہاں، اسے جو مسئلہ یہ تکلیف ہو رہی ہوگی اس کا پتہ لگ رہا ہے مجھے۔ اسے جو بھی تکلیف ہو رہی ہے اس کا حق ہے کیونکہ وہ میری مما کی ہونے والی بہو ہے، مگر تم مجھے لے کر کیوں ان کو غلط باتیں کر کے تکلیف دے رہی ہو؟ تمہاری کیا قرض ہے اس سب سے؟ وہ اس کے قریب آتا سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا جس نے نظریں چرائیں۔ میں نے کون سی غلط بات کر دی؟ اب تمہاری مما کی ہونے والی بہو کو جو 3 گھنٹوں سے تم سے اپنی تکلیف پر پھائے رکھوا رہی ہے وہ بھی جواباً چبا چبا کر بولی، یہی کہہ کر آئی ہو نا کہ ہم دعوت پر نہیں ہنی مون پہ جا رہے ہیں اور 1 ویک کا اسٹے ہمارا مری اور نادرن ایریاز کا ہے۔ ناہل کے کہنے پہ وہ 2 پل کو چپ ہوئی کیونکہ یہ سچ تھا کہ آتے ہوئے علیشا کو جلانے کے لیے وہ اس کے کان میں یہی سرگوشی کر کے آئی تھی۔ ہاں تو پھر؟ وہ بجائے مکرنے کے ڈٹائی سے بولی۔ نائل نے کافی گہری نگاہ مرکوز کی۔ پھر یہ کہ ہنی مون منانے کا اگر اتنا ہی شوق تھا تو مجھے کہتی تاکہ میں تمہیں اصلی ہنی مون کیا ہوتا ہے وہ بتا دیتا، نائل طنزیہ بولا۔ مجھے ایسا کچھ بھی جاننے کا شوق نہیں، وہ کہتی ہوئی اس کے آگے سے ہٹ گئی۔ واہ، ہنی مون پر جانے کا شوق ہے مگر اسے منانے کا نہیں تم؟ وہ غصے سے پلٹی مگر نائل اس کی بات کاٹ گیا۔ مگر فکر نہ کرو، میں تمہارا یہ ہنی مون کا شوق نہ صرف پورا کروں گا بلکہ تمہیں اس کا صحیح مطلب بھی سکھاؤں گا۔ اس کا لہجہ ذو معنی تھا۔ فاضیہ گڑبڑاتی ہوئی کمرے سے ہی باہر نکل گئی۔ نائل بھی مسکراتا ہوا اس کے پیچھے لپکا۔ پہلی ملاقات میں فاضیہ مجھے مغرور سی لگی تھی مگر اب تو بہت اپنی اور پیاری لگ رہی ہے۔
منصا بیگم کی دیورانی کوثر نے ڈنر کی ٹیبل پر فاضیہ کی تعریف کی، جس پر منصا بیگم خوش دلی سے بولی، اصل میں نکاح والے دن فاضیہ پہلی دفعہ سب سے ملی تھی، اس لیے سب کو اس کا انداز ایسا لگا، مگر اب تو ہم سب آقا جان کے فیصلے پر شکر کرتے ہیں کہ نائل کو اس کے قابل ہی بیوی ملی ہے۔ منصا بیگم کے کہنے پر نائل نے فاضیہ کی طرف دیکھا، جو مدھم مسکراہٹ لیے اپنی تعریف سن رہی تھی۔ زبان چاہے لمبی بھی ہے مگر قابل تو ہے نا نائل ابراہیم۔ نائل بڑبڑا کر رہ گیا، اور لو نا بیٹی۔ فاضیہ کو کھانے سے ہاتھ روکتے دیکھ کر کوثر بیگم نے اس کے آگے سالن کا ڈونگا رکھا۔ نہیں آنٹی، مجھے اتنی ہی طلب تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو پانی کے نام پہ اتنا کچھ کھایا ہے، وہ نرمی سے کہہ گئی۔ تکلف نہ کرو فاضیہ، مشال اور کوثر نے خاص تمہارے لیے سب بنایا ہے، پتہ تو نہیں تھا کہ تمہیں کیا پسند ہے، اس لیے بس جو تمہیں جو خاص لگا بنا لیا۔ اصل دعوت تو تم لوگوں کی کل ہے پی سی میں، وہاں تمہاری پسند کو ہی خاص اہمیت دیں گے۔ منصا بیگم اسے پیار سے دیکھتی بولے، یہ کیا دعوت کے اہتمام سے کم تھا؟ نائل نے بھرے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا، برخودار، یہ تو بھتیجے کی آنے کی خوشی میں تھا، بھتیجے کی بیوی کے آنے کی خوشی میں کل کی دعوت ہے۔ منصا بیگم کے شوہر فیاض علی کے کہنے پر وہ مسکراتا سر ہلا گیا۔ پھر ڈنر کے بعد ہال میں ہی چائے کا دور چلا اور سب گپ شپ کرنے لگے۔ فاضیہ بھی مشی اور اس کی کزنوں کے ساتھ ہلکی پھلکی بات کرتی رہی۔ پھر منصا بیگم کے کہنے پر سب نے محفل برخاست کی۔ نائل تو عیسیٰ اور موسیٰ کے ساتھ لون کی طرف نکل گیا، جبکہ فاضیہ آرام کے خیال سے کمرے میں آ گئی۔ میرا موبائل کہاں گیا؟ وہ اپنے موبائل کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگے مگر اسے نہ ملا۔ تبھی نائل کمرے میں داخل ہوا۔ میرا موبائل نہیں مل رہا، فاضیہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف دیکھتے اس سے بولی، یہاں ہی ہوگا، تمہارا موبائل لے کر کسی نے اپنی شامت بلوانی ہے کیا؟ وہ مذاق کرتا ہوا واش روم کی طرف بڑھا۔ فضول بولنے کی ضرورت نہیں، وہ تپتی نگاہ ڈالتی بولی۔ نائل نے اپنا موبائل نکالتے ہوئے اس کی طرف بڑھایا، جیسے کہہ رہا ہو کہ کال کر کے دیکھ لو۔ فاضیہ نے اس سے موبائل لیا اور اس کے پاس کوڈ بتانے پر اپنا نمبر ملانے لگے، مگر وہ بھونچکی رہ گئی کہ اس کا نمبر جنگلی بلی کے نام سے سیو تھا۔ یہ کیا ہے؟ موبائل نائل کے سامنے کرتی وہ تڑک کر پوچھنے لگی، جو مسکرایا، کچھ غلط تو نہیں لکھا؟ جو ہو وہی تو ہے، نائل نے کہتے ہوئے موبائل اس کے ہاتھ سے لیا۔ تبھی دروازے پر دستخط ہوئی۔ بھابھی، یہ آپ کا موبائل نیچے رہ گیا تھا۔ مشی کے موبائل دینے پر وہ اپنی عقل کو کوس کر رہ گئے۔ میرے خیال میں اب سو جانا چاہیے، باقی بحث صبح۔ مشال کے جانے کے بعد وہ پھر نائل کی طرف متوجہ ہوتی ابھی کچھ کہنے لگی تھی کہ نائل دو ٹوک بولتا بیڈ پر لیٹ گیا، کیونکہ وہ سفر کی وجہ سے کافی تھک چکا تھا۔ فاضیہ نے تیکھی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا اور موبائل لیے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کوئی 10 منٹ ہیرا بیگم سے چیٹ کرنے کے بعد اس نے کچھ دیر سوشل میڈیا یوز کیا، پھر بھی نیند نہ آئی تو اٹھ کر بیڈ کی طرف آئی، جہاں نائل لمبی تان کر سو رہا تھا۔ کیسے سو رہا ہے یہ؟ فاضیہ اس کی نیند سے جیلس ہوتی بیڈ پر ٹک گئی، مگر نیند تھی کہ کوسوں دور۔ آخر کار جھنجھلا کر اس نے نائل کا کندھا ہلا لیا۔ تم کیوں سو رہے ہو؟ تم پاگل ہو کیا بے تکا سوال پوچھ رہی ہو؟ دوسرا مجھے جگایا کیوں؟ نائل نے خوشمگی نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، وہ بے بسی سے بولے۔ تو مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ میں کیا کروں؟ وہ بیزاری سے کہنے لگا۔ تم کچھ کرو نا پلیز، پہلے اس کچھ کی وضاحت کرو پھر کرتا ہوں میں۔ نائل نے شرارتی لہجے میں اس کی طرف دیکھا، جو کہ اب گھور رہی تھی۔ نئی جگہ مجھے نیند نہیں آتی، ہمارے کمرے میں اتنی مشکل سے سونے کی عادت ڈالی تھی، اب یہاں
وہ بنا سوچے ہی ہمارا کمرہ کہہ گئی۔ نائل نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا، جو کہ بیڈ سے نیچے پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ تو میں کیا لوری دے کر سلاؤں گا تمہیں؟ نہیں نیند آ رہی تو اپنی مما کو کال کرو، جہاں وہ تمہیں اتنے نایاب مشورہ دیتی ہیں وہاں نیند آنے کا بھی کوئی ٹوٹکا بتا دیں گے۔ وہ گہرا طنز کرتا کمبل سر تک لیتا لیٹ گیا۔ فاضیہ نے غصے سے پاس پڑا تکیے سے دے مارا، جس پر نائل نے اس کی کلائی پکڑتے ہوئے اسے اپنے اوپر گرایا تھا۔ ایسی بدتمیزی کی سزا جانتی ہو؟ نائل نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا، جو اس استاد پہ پہلے ہی ہکدک تھی، اب ہوش میں آتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، جس کی گرفت مضبوط تھی۔ چھوڑو مجھے ورنہ کیا؟ نائل نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جو نہایت قریب تھی۔ چھوڑو مجھے ورنہ میں شور مچا دوں گی، اور تم یقیناً یہ نہیں چاہتے کہ میں یہاں کوئی تماشا کروں۔ نہیں، مجھے دیکھنا ہے کہ میرے حصار میں بند ہو کر تم کیا تماشا کرتی ہو۔ نائل بے خوفی سے کہتا اسے چیلنج کر گیا، مگر وہ جس حالت میں تھی، اس حالت میں خود بھی کسی کو کمرے میں آنے کی دعوت نہیں دے سکتے تھے، اور یہ شاید نائل بھی جانتا تھا، اس لیے تو پرسکون تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ اپنا پورا زور لگانے لگے، مگر نائل نے اسے پاس لٹا کر کروٹ کے بل اس کو اپنے حصار میں لیا۔ اب سچویشن یہ تھی کہ وہ بیڈ پر تھی اور نائل اس پر جھکا ہوا۔ میں تمہیں کمپنی ہی دے رہا ہوں، جس کے لیے تم نے مجھے جگاتے ہوئے اٹھایا۔ وہ دلکشی سے مسکراتے اس کی بے بس حالت سے جیسے مزہ اٹھا رہا ہو۔ فاضیہ نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جما کر اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی، جس پر نائل نے اس پر ترس کھاتے ہوئے پیچھے ہٹ کر لیٹ گیا، مگر اس کے ہاتھ آزاد نہیں کیے تھے۔ سونے کی کوشش کرو گی تو نیند بھی آ جائے گی، نائل نے نرمی سے کہتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ فاضیہ جو اسی پوزیشن میں لیٹی تھی، نہ تو اٹھنے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی اپنا ہاتھ چھڑوانے کی، بلکہ پرسکون ہوتی وہ 10 منٹ میں واقعی سو گئی۔ نائل نے مسکراتے ہوئے اس کے خوابیدہ چہرے کو دیکھا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگاتا خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ فاضیہ نائل، تم مجھے اپنی ہر بدتمیزی کے ساتھ قبول ہو۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو نائل کے حصار میں پا کر دم بخود رہ گئی۔ کل کی تھکن کی وجہ سے اسے رات بہت گہری نیند آئی تھی، جس سے اسے ذرا بھی احساس نہ ہو سکا کہ وہ نائل کی گرفت میں ہے۔ میں کیا خود اس کے قریب آئی ہوں؟ فاضیہ سوچتی ہوئی اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگی، جو اس کے 2 انچ کے فاصلے پر تھا۔ وہ مردانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اگر بندہ یہ کہے کہ خوبصورت اور حسین مرد کیسے ہوتے ہیں، تو نائل ابراہیم اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ایک بھرپور مرد تھا، جو اپنی عمر کے حساب سے بھی زیادہ اسمارٹ اور ایکٹیو تھا۔ خوبصورتی کا اچار ڈالنا ہے اگر بندے کی زبان میں ہی مٹھاس نہ ہو۔ فاضیہ بڑبڑائی اور آہستہ سے اس الگ ہوتی اٹھ بیٹھی، جو اس کے اٹھنے پر خود بھی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگا۔ سو جاؤ، ابھی تو 8 بجے ہیں۔ یہ لوگ اتوار کو 11 سے پہلے کمروں سے بھی باہر نہیں نکلتے، سوائے پھپھو کے، نائل کہتا ہوا کشن منہ پر رکھتا پھر سے آنکھیں بند کر گیا۔ مگر فاضیہ کو اب نیند کہاں آ سکتی تھی، اس لیے اٹھ کر فریش ہوتی باہر نکلی، جہاں ہال میں سے کوثر بیگم بیٹھی ملی۔ ارے تم اتنی جلدی اٹھ گئی؟ کوثر بیگم اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ جی بس آنکھ کھل گئی۔ فاضیہ ان کے پاس صوفے پر ہی ٹک گئی۔ نئی جگہ ہے نا، اس لیے۔ اچھا یہ بتاؤ، چائے پیو گی یا کافی؟ فی الحال کچھ بھی نہیں، منجا بھابی چائے بنانے گئی ہیں، اب تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، ناشتہ تو 11 بجے ہی ہوگا۔ ان کے کہنے پر وہ فقط سر ہلا گئی۔ تمہاری مما کے کتنے بچے ہیں؟ کوثر بیگم کے سوال پر فاضیہ نے ناسمجھی سے دیکھا۔ مطلب کہ دوسری شادی سے ان کے کتنے بچے ہیں؟
کوثر بیگم کی وضاحت پر فاضیہ نے جلدی سے سر نفی میں ہلایا۔ میری مما نے دوسری شادی کی ہی نہیں، اس لیے میرے سوا ان کا کوئی بچہ بھی نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ تمہاری مما نے آصف گوری سے دوسری شادی کی تھی، جو ندیم بھائی کے دوست کا بھائی تھا۔ پھر وہ لوگ لندن شفٹ ہو گئے تھے، اس لیے پھر رابطہ ہی نہیں رہا۔ کوثر بیگم کے انکشاف پر وہ ٹھٹکی تو تھی، مگر منزا بیگم کے آنے پر وہ چپ ہی رہ گئی۔ مگر ان کی یہ بات اس کے دل و دماغ میں جیسے جم کر رہ گئے۔ مما نے ٹھیک کہا تھا فاضیہ، یہ لوگ مما پر الزام ہی لگائیں گے، اور جھوٹے بہتان۔ وہ خود سے بولتی جیسے کسی بوجھ سے آزاد ہوئی۔ رات کو وہ سب ڈنر پر جانے کے لیے ریڈی ہونے لگے تو مشال، جو فاضیہ کو ہلکا پھلکا میک اپ کرنے آئی تھی، اب ٹی پنک کلر کے ڈریس کو پکڑ کر بیٹھ گئی۔ بھابھی پلیز، آپ یہ ڈریس پہنیں، پتہ تو چلے کہ آپ کی شادی کی دعوت ہے۔ یہ ڈل سا کلر نہیں۔ وہ اس کے نکالے ہلکے پھلکے آف وائٹ ڈریس کو دیکھ کر منہ بنانے لگے۔ فاضیہ نے مسکراتے ہوئے ٹی پنک کلر کی ہیوی فراک کی طرف دیکھا۔ یہ زیادہ اوور ہو جائے گا۔ یہ تو میں نے بنا دیکھے ہی رکھ لیا تھا ردا بھابھی کے کہنے پر۔ تو بس اب آپ یہی پہن لیں۔ نائل بھائی پلیز، آپ ہی بھابھی کو کہیں کہ یہ ڈریس پہنیں۔ مشال نے کمرے میں آتے نائل کی توجہ اس کی طرف دلائی، جو ایک نظر ڈریس کو دیکھ کر فاضیہ کو دیکھنے لگا، جس کی خود بھی کان شاید منتظر تھے۔ اگر چاہتی ہو کہ ہم ڈنر پرسکون ماحول میں کریں تو اپنی بھابھی کو اپنی مرضی کرنے دو۔ نائل کی بات پر جہاں مشال منہ لٹکا گئی، وہیں فاضیہ بھی جل کر خاک ہوئی۔ بھائی پلیز، مذاق نہیں۔ اوکے مشی، میں یہی پہن لیتی ہوں، مجھے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں۔ فاضیہ بھی اسے سنانے کو بولی، جو مسکراتا ہوا سر ہلا گیا، جیسے اس کی بات سے 100% ایگری ہو۔ جب 15 منٹ بعد فاضیہ پنک فراک میں ڈریسنگ روم سے باہر نکلی تو نائل ابراہیم اسے دیکھتا ہی رہ گیا، جو ہلکے پھلکے میک اپ میں اور جیولری میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ شادی سے لے کر اب تک نائل پہلی بار اسے یوں ہیوی ڈریس اور گولڈ کی جیولری میں تیار شیار دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی سی اپنی زبان ہلا کر دکھاؤ تاکہ پتہ لگے تم ہی ہو۔ نائل کی آنکھوں میں تو اپنے لیے ستائش وہ صاف دیکھ سکتی تھی، مگر اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اسے طیش دلا گئے۔ وہ غصے سے اس کے آگے سے گزر کر جانے لگی، مگر برا ہو اس ہیل کا، جو اس کی فراک کے ساتھ ہی الجھتی اسے ڈگمگانے پر مجبور کر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، نائل نے نرمی سے اسے سنبھال لیا۔ نظر لگ گئی نا میری؟ نائل نے پیار سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ فاضیہ اپنی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتی اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی۔ دیر ہو رہی ہے۔ فاضیہ نے اس کا دھیان ہٹانا چاہا، جو نرمی سے اسے اپنے حصار سے آزاد کرتا، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، شاید اپنی سانسوں کو بحال کر رہا ہوتا، ورنہ اس کا قرب اسے کچھ اور ہی کرنے پر اکسا رہا تھا۔ چلو، نائل نے اسے چلنے کا کہا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ فاضیہ بھی اس کے تعاقب میں نکل پڑی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اس ناول کے اب تک کے تمام پارٹس چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں، اور مزید آنے والے پارٹس بھی پلے لسٹ میں ایڈ کر دیے جائیں گے۔